دو چیزیں ایسی ہیں جن کا طریقت کی گہرائی کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ نمبر ایک، کرامت۔ میں گہرائی کی بات کر رہا ہوں۔ کرامتیں جائز ہیں، اللہ کے ولیوں سے کرامتیں صادر ہوتی رہی ہیں، اب بھی ہو سکتی ہیں۔ کرامتوں کا وجود قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے پاس بے موسم پھلوں کا آ جانا، حضرت آصف بن برقیہ کا ملکہ بلقیس کا تخت اٹھا کے پلک جھپکنے کی دیر میں دور کی مسافت سے اپنے سامنے لا کے رکھ دینا، یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں۔ ان کا انکار کرنے والا گمراہ ہے۔ کس درجے کا گمراہ ہے وہ ایک الگ بات، لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی پر واجب ہوتا ہے کہ معجزہ دکھائے، اللہ کے ولی پر لازم ہوتا ہے کہ اپنی کرامت کو چھپائے۔ لہذا خلاف عادت کوئی کام کر کے دکھا دینا، 10 کے نوٹ کو 100 کا نوٹ بنا دینا، نظر بندی سے کام لے لینا، مٹی کی چٹکی زمین سے اٹھائی ہتھیلی پہ رکھی، ایسے کیا تو چینی بن گئی، چینی کی چٹکی رکھی ایسے کیا تو مٹی بن گئی، یہ سب شعبدہ بازیاں ہیں۔ یہ آج کل ہماری عوام، خاص طور سے ہماری عورتیں، ان چیزوں پر جلدی بک جاتی ہیں اور بہت جلدی اپنا ایمان ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ جن لوگوں کو ایسی چیزیں اختیار کرنے، ایسی چیزوں کو پسند کرنے اور ایسے لوگوں کو ولی مان لینے کا غلطی لگ چکی ہے، یاد رکھیے ایسے لوگوں کو دجال کے زمانے میں دجال کو مان بیٹھنے کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ آپ نے شریعت دیکھنی ہے۔ حضرت مولانا غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ما برائے استقامت آمدیم، نئے پے کشف و کرامت آمدیم۔ ہم دنیا میں استقامت کے لیے آئے ہیں، شریعت کی پابندی کر کے دکھانے کے لیے آئے ہیں، کشف و کرامت دکھانے کے لیے نہیں آئے۔ میں اپنے مسلمان بھائیوں سے، نوجوانوں سے، اپنی بہنوں بیٹیوں سے دست بستہ درخواست کرتا ہوں کہ اس قسم کی شعبدہ بازیوں کو اپنے ذہن سے نکال دیں۔ اور ایک بات اور بھی ہے، دیکھیے جھوٹے لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے ہیں کہ نہیں کیے؟ سچے انبیاء تقریباً 1.25 لاکھ ہوئے، اور آپ کے زمانے میں کوئی قادیان میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی ایران میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی سوڈان میں پیدا ہو رہا ہے، باقی ان شہروں میں یہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے نبوتوں کے مہدویت کے دعوے کیے۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ اگر جھوٹے لوگوں نے نبوت کے دعوے بھی کیے ہیں تو پھر یاد رکھو جھوٹے لوگ ولایت کے دعوے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے سچے نبیوں کو غلط نہیں کہا جا سکتا تو پھر مان لو کہ ولایت کے جھوٹے دعوے داروں کی وجہ سے اللہ کے سچے ولیوں کو بھی جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، معیار شریعت ہے، جیڑا شرع تے چلدا نہیں پاویں اڑدا آوے، اس نو بھول کے پیر نہ سمجھی متے شیطان بھلاوے۔ لہذا یہ خرق عادت کوئی معیار نہیں ہے ولایت کا، اگرچہ ولیوں کی کرامات ثابت ہیں، درست